اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، اگر ان نعمتوں کا استحضار رہے، ان پر دھیان رہے، تو یقین جانے ہماری آدھے سے زیادہ جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو۔ پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا استحضار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب ناشکری کے جذبات اندر جنم لے لیں تو پھر کبھی بھی آرام اور سکون نہیں ملتا نفسیاتی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان نسخہ اس کا عطا کیا ہے کہ تم میری نعمتوں کا استحضار کرو گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہے۔ اور پھر اگلا ضابطہ یہ بیان فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہارے پاس موجود ہے تو پھر میں مزید اضافہ کروں۔ اب ہم اضافے کی طالب تو ہیں، خواہش مند اور آرزو مند تو ہے، لیکن وہ جو پہلی شرط ہے شکر ادا کرنے کی جو موجود ہے اس کو ہم پورا نہیں کرتے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ بادشاہ کا۔ بادشاہ نے وزیر سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس صورتحال یہ ہے کہ میں نے اپنی رعایا کو، اپنے عوام کو بہت خوش کرنے کی کوشش کی ہے، بہت مراعات دی ہے، بہت سہولتیں دی ہے، لکھ دی ہے، ہر ممکن ان کے سکون اور راحت کا سامان کیا ہے، لیکن میرے عوام، میری رعایا مجھ سے خوشی ہے۔ اس کی وجہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن دوسری طرف عوام کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نہیں ہیں بلکہ غم کی افسردگی کی کیفیت ہے۔ تو اس کی وجہ بتایا۔ وزیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی وجہ وہ 99 کا چکر ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، بات سمجھ نہیں آئی، 99 کا چکر کیا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنے عملے میں سے، اسٹاف میں سے ایک شخص کا انتخاب کریں، اور جس کا آپ انتخاب کریں گے رات کے وقت ایک تھیلا اشرفیوں کا، درہموں کا، وہ اس کے دروازے پر رکھا جائے، اور اس میں یہ کیا جائے کہ ایک چٹ ڈال دی جائے اور اس پر لکھا جائے کہ آپ کے تھیلے میں 100 اشرفیاں ہیں اور یہ بادشاہ صاحب کی طرف سے آپ کو تو چنانچہ ایسا کیا گیا۔ تھیلا مخصوص شخص کے دروازے کے باہر رکھا گیا اور اس میں ایک پرچہ رکھ دیا گیا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے عطیہ اور ہدیہ ہے، تحفہ ہے آپ کو۔ چنانچہ اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ یہ 100 اشرفیاں اور 100 دراہم آپ کے۔ اس نے جب تھیلے کو کھولا، گنا، تو وہ ایک کم تھا، 100 درہم۔ پریشان ہوا، پہلے خود خاموشی سے یہ عمل کر رہا تھا گننے کا، بار بار گننے کا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ گر گئی، گھر کو دیکھا، دہلیز کو دیکھا، سارے دفتر دیکھا، تو وہ ایک جو اشرفی ہے یا دینار ہے، اب گھر والوں کو جگایا کہ اس طرح ایک کم ہے
اسی طرح ایک دن گزرا، تیسرا دن آ گیا، دوسرا تیسرا، تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت پریشانی، سارے گھر والے پریشان، وہ بندہ پریشان۔ دیکھتے دیکھتے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اس کی صحت جواب دے گی، پریشانی کا عالم، اور جب جاتا تو اس کی جسم میں جان ہی کوئی نہیں، جب کا کام نہیں جاتا تو بادشاہ نے اس کو بلا کے پوچھا، صاحب میں دیکھتا ہوں کوئی بہت کمزور لگے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی پریشانی؟ کہ جی ہمیں مسئلے کا تو پتہ ہے لیکن آپ خود واضح کریں۔ چنانچہ اس نے کیا ذکر کیا، ایک نشے کی کم تھی، اس کی وجہ سے اس کو کہ وہ جو 99 ہیں وہ موجود ہیں، ان کی خوشی نہیں ہے، وہ جو ایک نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم لاغر، کمزور اور بیمار ہو۔ آج اگر ہم وہ 99 گننا شروع کر دیں، ان کی موجودگی کا اعتراف کریں، ان کی قدر کریں، تو ہماری زندگی کا اچھا ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے بڑا زبردست فارغ عطا کرنے کا دیا ہے، ان شکر تو اگر تم قدردانی کرو گے تو پھر بڑا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی بچے کو اگر کوئی پیسے دیں، کوئی چیز دیں، تو اگر اس کے جذبات میں تشکر کا جذبہ ہے تو پھر ہمارا جی چاہتا ہے کہ اور، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس نے ہماری عطا، ہمارے ہدیے، ہمارے گفٹ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، نہ قدری کی، تو جی چاہتا ہے کہ جو دیا ہے وہ بھی چاہیے۔ قدردانی ہوتی ہے تو طبیعت میں مزید جوش، بلبلہ، ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اور میرے دیے کی قدر کیجیے۔ لیکن اگر معاملہ ایسے الٹ ہو تو بندہ کہتا ہے کہ جو کچھ دیا ہے یہ چھین۔ ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں دائیں بائیں کتنی نعمتوں سے وہ ڈھانپا ہوا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی شکر کے جذبات، سوائے اس کے کہ جو موجود نہیں ہے اس کا ہم تذکرہ جگہ جگہ کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فاما بنعمت ربک فحدث، جو میں نے نعمت دی ہے اس کو بیان کرو۔ ہم جو موجود نہیں ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا شکوہ کرتے ہیں نا، لیکن جو موجود ہے وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ موجود ہے۔ جو غیر موجود ہے اس کے لیے مر رہے ہیں اور اس کے لیے پریشان ہیں، جو ایک درہم نہیں۔ اگر کیفیت ہماری الٹ ہو جائے تو ہماری نفسیاتی جو کیفیت ہے وہ بھی بہتر ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بات ذہن میں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کی تقسیم کا نظام ہے وہ بھی عجیب حکمت لی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہر نعمت نہیں دی، تقسیم کا فارمولہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہر شخص نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن کسی ایک کو کوئی چیز اضافی دے دی، دوسرے کو کوئی چیز اضافی دے دی، تیسرے کو کوئی چیز اضافی دے دی۔ مثلا ایک شخص کے پاس صحت ہے لیکن بڑی ان گنت دولت نہیں، اب موازنہ کریں
کہ ایک شخص ہے، دولت تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن صحت کی جو صورتحال ہے وہ ایسی کمزور ہے۔ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، بہت پیسے والا ہے، دولت والا ہے، دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کی صحت کی صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے مجبور ہے۔ بس میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اکثر جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، بے حساب بینک بیلنس ہے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ دو مرضوں کے شکار ہوتے ہیں، دونوں، ایک شوگر کی اور دوسرا بلڈ پریشر، دو مرضیں بالخصوص دولت مندوں میں لازمی۔ اچھا، شوگر کی وجہ سے وہ مٹھائیاں نہیں کھا سکیں گے، اگلے سے محروم، میٹھی اشیاء سے محروم، اور بلڈ پریشر کے مسئلے کی وجہ سے وہ مسالہ دار چٹپٹی چیزوں سے محروم ہے۔ اور دوسرا شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے معدے کو تندرست اور سلامت رکھا ہے، وہ مٹھائیاں بھی دبا کے کھاتا ہے اور چٹپٹی چیزیں بھی کھاتا ہے، اور اس کے معدے کی صورتحال ہمارے ہاں جیسے کہا جاتا ہے لکڑ ادب پتھر ادب۔ تو اب بتائیے، ایک شخص ترس رہا ہے، مٹھائی کھانے کو ترس رہا ہے اور چٹپٹی چیزوں کو ترس رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے روکا، اور دوسرا بندہ ماشاءاللہ لکڑ ادب پتھر ادب اس کی کیفیت ہے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ جو ترس رہا ہے وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو صحت مند اور تندرست ہے، جو مل جائے؟ اب مالا مال کون ہے؟ مجھے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، محروم ہے، وہ دولت کس کام کی، وہ اس کے مسائل کس کام کے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا، آپ نہیں۔ تو ہم لوگ ان کو ایسی نگاہ سے دیکھتے، دیکھیں کہ اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ، اس کی کیفیت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آپ کو 1000 گنا زیادہ بہتر صحت کی شکل دی۔ تو اب ہمارا نعمت کا استحضار نہیں ہے، یاد نہیں ہے نعمت کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اچھا اس کے پاس اتنی دولت ہے اور تیرے پاس جو صحت کی دولت ہے، موازنہ کر ذرا۔ تو اللہ کی تقسیم کی میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، بعض مٹھائیاں بہت مہنگی ہیں، بعض کمپنیوں کی، بعض دکانوں کی 1000 2000 روپے کلو، لیکن غریب آدمی جو ہے متوسط، لیکن خریدتے پیسے والے لوگ ہیں اور کھاتے کمزور لوگ ہیں، تو خرید نہیں سکتے۔ کوٹھیوں میں، بنگلوں میں جو کام کرنے والے مالی ہیں، جو ڈرائیور ہیں اور جو دوسرے کام انجام دینے والے ہیں، وہ 2-4 دن فریج میں مٹھائی پڑی رہتی ہے، صاحب نہیں کھاتے کہ شوگر ہے، بچے نہیں کھاتے کہ سمارٹ رہنا ہے، تو وہ کون کھاتا ہے؟ جی ملازم، وہ ملازمین کھاتے ہیں، وہ ڈرائیور کھاتے ہیں، وہ مالی کھاتے ہیں، اور دوسرے تیسرے جو ہیں چھوٹے موٹے کام کرنے والے جو چلے جاتے ہیں ان کو پیش کی جاتی ہے۔ وہ خرید براہ راست خرید نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سے اعلیٰ اور مہنگی سے مہنگی مٹھائی کا انتظام اس صحت مند شخص کے لیے اس دولت مند گھر میں رکھا ہے، دولت مند صاحب۔ تو آپ نے اس نظام کو دیکھا، اور یہی چیز مسالے دار چیزیں کی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز۔ ایک دفعہ میں انٹرویو سن رہا تھا ملک ریاض صاحب، وہ باتیں نشر ہونے کی نہیں تھی، لیکن بعد میں نشر ہوئی، بڑا لمبا کیس بنا دنیا نیوز پر۔ تو
بشر لقمان اینکر تھے، تو وہ گفتگو کر رہے تھے ملک صاحب سے کہ میاں صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کھانے کا، تو وہ جلدی سمیٹے ہیں پروگرام، اور تو میاں صاحب کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کام پہ دیش کے انتظار۔ تو ملک صاحب نے فرمایا کہ کھانا کیا ہے؟ میں کیا کھاتا ہوں، میری تو بلا کی کوئی۔ پھر تفصیل سے بتایا کہ میں فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا۔ تو وہ جو بھرا ہوا دسترخوان ہے وہ کس کام کا؟ جی بھرا ہوا دسترخوان کس کام کا جب وہ پھیکا سے شوربا کسی چیز کا وہ بیچارہ لے کے ساتھ پھر رہا ہے؟ وہ میزبانوں کی دعوت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی جو تقسیم کا نظام ہے وہ نعمت بڑا عجیب۔ اسی طرح کسی کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، دنیا بھی کاروانی دی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے دولت مند ہیں، قرآن سے معلوم پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل ہے، کوٹھیاں محلات ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، لیکن قرآن نہیں۔ اور دوسرا شخص ہے اس کے پاس اس طرح فراوانی دولت کی نہیں ہے، لیکن اولاد ہے، اور اولاد بھی تسلی سے بڑی تعداد میں۔ تو آپ موازنہ کریں کہ دولت مند کون ہے؟ ارب پتی بے اولاد، یا وہ شخص جو ارب پتی تو نہیں ہے لیکن اولاد ہے اس کے پاس؟ کیا ہے بڑی دولت کس کے پاس؟ ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ بابا جی اکثر ملتے تو بڑی اپنی غربت کا وہ گورا پیٹتے اور بڑی اپنی غربت کی باتیں کرتے، اور اس طرح نہ شکری کے۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا بابا جی تھوڑے کنے گنے؟ انہیں کہا چھ۔ میں آخیا ایک کنے کا؟ ایک کنے کا؟ میں کہا بولی کوئی نہیں۔ میں کہا چلو کروڑ روپیے کا لا۔ 6 بچے نے تو کم از کم 6 کروڑ میں تو تسی مالک تھے، جہاں بندہ 6 کروڑ کا مالک ہو گئے تو اپنے آپ کو غریب آ کے یہ تو اللہ کے الزام ہے کہ اللہ نے تین دیتا کچھ۔ تو اندازہ کرے یہ ہم اللہ کی تقسیم کی جو حکمت، کسی کو کسی سے نوازا ہے اور کسی کو کسی سے محروم رکھا ہے، اللہ کی عطا۔ اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کا وہ انہیں دروازہ بنایا، علوم کے خزانے، حکمت و بصیرت کے بادشاہ، مشکل سے مشکل قضیے اور مسائل حل کرنے میں اللہ نے خاص انہیں ملکہ عطا کی۔ اس لیے اس مفہوم میں کہ وہ مشکل مسائل کا حل جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور تدبیر کی حکمت انہیں عطا کی تھی۔ اس حوالے سے اگر انہیں مشکل کشا کہا جائے، مشکلوں کو حل کرنے والا، تو پھر کوئی بری بات نہیں ہے اور غیر شرعی نہیں۔ اس مفہوم واقعہ عمل فیصلے، بہترین فیصلے کرنے کے بارے میں سیدنا علی کا قول ہے، لولا علی لہلکتم، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ مشورے کرتے تھے تو ایسے ایسے حل سیدنا علی نکالتے تھے کہ بڑی بڑی مشکل صورتحال میں بھی بڑے آسانی کے ساتھ وہ مسائل۔
لیکن دوسری طرف مالی پوزیشن کیا ہے؟ انتہائی مفلس اور کمزور لوگوں کا، لیکن علم و فضل میں بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم و فضل ہو اس کے پاس دنیا کی دولت ہے۔ اور حضرت علی کی طرف بھی منسوب شعر ہے، لنا علم وزنا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم، ہمیں علم عطا فرما دیا، وللجہال مال، اور جو جاہل ہیں ان کو مال و دولت۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آج کی مجلس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا استحضار کریں یا نہ شکری کے جذبات سے، نہ شکری سے اللہ ناراض ہو، نہ شکری سے انسان بیمار ہو جائے، نہ شکری سے انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے۔ اگر وہ دائیں بائیں اپنے ارد گرد موجود نعمتوں کا استحضار کرے گا، اللہ نے صرف اللہ نے اولاد دی، اولاد فرمانبردار دی ہے، اولاد سے مت دی ہے۔ کتنے بچے، میں مثال دیتا ہوں، سیٹھ احمد مرحوم شاید لاہور میں ان سے بڑا کوئی رئیس اور دولت مند نہ ہو، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ سوائے ایک بچے کے اور ان کی باقی اولاد ناکام تھی۔ اب سرمایہ اور پیسوں سے صحت ملتی ہوگی تو سیٹھ احمد کا کوئی بچہ بھی اب نارمل نہ رہتا، علاج سے سارے درست ہو جاتے، لیکن اللہ کا نظام ہے، یہ شفا اور صحت کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں۔ وسائل سے دوائیاں تو خریدی جا سکتی ہیں لیکن شفا نہیں مل سکتی، شفا دوائی سے ہو سکتی۔ تو دولت کے باوجود دوسری طرف سے ایک بچہ تندرست تھا، اس کو ماشاءاللہ حفظ بھی کیا تھا، میں خود سناتا تھا، اور مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا اس میں اب وہ بچہ جو بالکل ہر حوالے سے تندرست اور ٹھیک تھا، وہ اپنی ہی سوسائٹی میں اپنے ہی گارڈ کے ہاتھوں شہید۔ وہ بچہ جس سے توقع تھی کہ پورے نظام کو، والد کے نظام کو سنبھالے گا اور چلائے گا، وہ زندگی میں ہی وہ اس کے ساتھ اب وہ شخص جو اتنی دولتوں کا مالک ہے لیکن اس دولت کو سنبھالنے کے لیے اب نارمل اولاد اب نارمل ہے، نارمل اولاد نہیں، تو اس سے بڑی ایسے شخص کے لیے پریشانی کیا ہو؟ تو وہ تو کہے گا کہ دنیا کا سب سے محروم شخص میں، میرے پاس دولت کے اخبار ہیں لیکن اس دولت سے مجھے کوئی فرق نہیں، اس سرمایہ اور پیسے سے مجھے فائدہ نہیں ہوتا، میں محروم ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میرا کوئی جانشین نہیں، میری دکھ بھری داستان سننے والا کوئی نہیں۔ تو آپ اس شخص، اگر آپ اس حوالے سے جائیں تو وہ تو بیچارہ سب سے قابل رحم شخص ہے۔ آج کے درس کا، آج کی نشست کا، آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی نے ہمیں جو عطا کر رکھا ہے ہم اس کا استحضار کریں، سامنے رکھنے لگے اور اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور شکر کے انشاءاللہ اللہ نے جو ضابطہ بیان فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو پھر میں نعمتوں میں اضافے کروں گا۔
اور اگر ناشکری کرو گے ان عذاب، پھر یہ ہے کہ میرا عذاب سخت ہے اور دردناک ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارے پاس اتنی نعمتوں کے خزانے موجود ہیں، لیکن ہر شخص پریشان ہے اور عجیب اس کی پریشانی ہے۔ یہ میں کہوں کتنی سہولتیں ہیں، کتنے خزانے نے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ بلب جل رہے ہیں، آج سے چند سو سال پہلے کوئی توقع کر سکتا تھا کہ انگلی لگے گی، بٹن دبے گا تو یہ روشنی ہو جائے؟ میں عرض کیا کرتا ہوں آج جو عام آدمی کو سہولتیں حاصل ہیں یہ چند سو سال پہلے بادشاہوں کو بھی حاصل ہیں، بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں اتنا دولت مند ہے کہ اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلتا ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس زمانے میں روشنی حاصل کرنے کے لیے دیے جلائے جاتے، چراغ، اور چراغ میں تیل ڈالا جاتا تھا، اور اس تیل میں تیل جو ہوتا تھا اس سے بدبو پیدا ہوتی تھی، اٹھتا تھا کمرے میں، بدبو پیدا ہو جاتی تھی، عموماً مٹی کا تیل ہوتا تھا تو دھواں بھی پیدا ہوتا، بدبو بھی۔ تو جو امیر لوگ ہوتے تھے، رئیس، وہ گھی ڈالتے تھے اور گھی سے خوشبو بھی پیدا ہوتی تھی اور ساتھ دھوئے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کو دولت مند اور بڑا دولت مند ظاہر کرنا ہوتا تو کہا جاتا فلاں اتنا بڑا ہے کہ اس کے گھر میں گھی کے، اب آپ کو مثال سمجھ آ حضرت خواجہ عزیز الحسن منظور رحمہ اللہ کا ایک قطعہ بھی مجھے یاد آیا، اور موقع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق۔ آپ نے فرمایا کہ کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، ہوس سے بیماریاں پیدا ہو، کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ، اور دینے لگتا ہے پھر چراغ تو ذرا اس کی مت، لوگ بہت بلند ہو جاتی ہے، دھواں بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت نے کیسے سمجھایا کہ کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ، اور دینے لگتا ہے پھر دھواں یہ چراغ تو ذرا اس کی لو متم ہو جائے گی، دھواں کافور ہو جائے گا، دھواں پیدا نہیں۔ تو گھی کے چراغ جلتے ہیں، آج بحمد تعالیٰ ہمیں مٹی کا تیل استعمال کر کے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا چراغ ہمیں اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ جس میں نہ دھواں ہے اور جس میں نہ بدبو۔ تو کیا یہ بادشاہوں کو مل سکتا؟ اور آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، فلموں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اور میں نے اپنے بچپن میں تو دیکھا ہے، ایک ہاتھ کا چھوٹا پنکھا ہوتا تھا، ابھی چلتا ہے، وہ استعمال ہوتا تھا ہوا کی۔ اور جو رؤساء ہوتے تھے، امیر لوگ، پیسے والے، نواب، ان کے ہاں ایک بڑا سا کپڑے کا پنکھا جو ہے وہ چھت پر لٹکا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ بادشاہوں کے محلات میں، درباروں میں بھی وہ ایک شخص متعین ہوتا تھا اس کو حرکت دینے کا، وہ حرکت دے گا تو ہوا ملے گی۔ رئیس اور بادشاہوں کے پاس وہ ہوتا تھا، بعد میں بھی لوگوں کے پاس پیسہ آتا گیا تھا، عام گھروں میں بھی آنا شروع ہو گیا وہ والا پنکھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں چھوٹا بچہ تھا تو والد صاحب نے مجھے کارخانہ تھا ایک کھٹی کا، وہ ملتے تھے کھیس وغیرہ، کمبل وغیرہ، تو مجھے وہ ٹریننگ کے لیے وہاں ڈالا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، مجھے وہ پنکھا
جلنے پہ اور اس کو حرکت دینے پہ لگائے، تیرا ہے کام ہے اور نہیں سیکھی۔ تو وہ ایک شخص متعین ہوتا تھا کہ وہ اس کپڑے والے پنکھے کو جو چھت سے لٹکا ہوا ہے وہ حرکت۔ یہ بادشاہوں کے پاس یہ پنکھے ہوتے تھے اور ملازم ہوتے تھے جو یہ کام کرتے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت دی، یہ پنکھے عطا کیے ہیں بادشاہوں کو جس سے بن جاتا ہے۔ تو آپ کی زندگی پہلے بادشاہوں کی زندگی سیکھو اور اس سے بھی آگے چلے جائیں۔ یہ پر بھی نظر نہیں آتے اور اس کی آواز بھی نہیں، وہ مشین بھی دے اسی کی شکل، نہ پر نظر آئے نہ آواز محسوس ہو۔ تو کیا یہ بادشاہوں کو یہ چیزیں میسر؟ اسی طرح سواریاں ہیں۔ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ لمبے لمبے سفر وہ اونٹوں پر کرتے تھے، گھوڑوں پر کرتے تھے، کچروں پر، گدھوں پر کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے سفر۔ بادشاہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اوپر تھوڑا بہت لیٹنے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور آپ کے پاس سواریوں کے لیے کیا کچھ کیسے کرنا، جہاز میں کیسا انتظام، اتنی برق رفتاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آپ ہزارہ میلوں کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ اگر ریل پر جائیں تو ریل میں آپ کے سونے کا انتظام بھی موجود ہے۔ تو آپ نعمتوں کا تقابل کریں کہ پہلے بادشاہوں کو وہ نعمتیں میسر نہیں آئی جو مجھے اور آپ عام لوگوں کو وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک دن کو کھلایا۔ اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دائیں بائیں بکھری ہوئی نعمتوں کا استحصال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ شکر کا پیدا کریں گے، اپنے جذبات اس طرف لائیں گے، اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو موجود نہیں ہے اور ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی متوجہ ہو کر لائن شرکت کو کے فارمولے اور فلسفے کے تحت ہمیں مزید ہماری جو ضرورت ہے وہ عطا فرمائے۔